عدلیہ کے لیے معاملات کس قسم کے ناظرین؟ توہین عدالت پہلے ایک واقعہ ہوا کرتی تھی اور اب توہین عدالت کے مقدمے کے بعد یہ روایت بن گئی ہے۔ عدلیہ کہاں پر جا کر کس کس کو پکڑے گی توہین عدالت کے حوالے سے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ احکامات کی حکم عدولی ہو رہی ہے، عدلیہ کھلی جنگ نہیں لڑ سکتی۔ عدلیہ نے اپنے فیصلوں کے ذریعے معاملات کو سدھارنا ہوتا ہے، اس کے پاس پتلے جلوانے اور احتجاج کروانے کے ذرائع موجود نہیں ہیں۔ اگر حکومت نے عمل درآمد نہیں کیا عدلیہ کے احکامات پر تو کیا براہ راست قدم اٹھائیں گے اور فوج کو بلائیں گے؟ اگر فوج کو بلائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بہت بڑا سوال ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ تفصیلی فیصلے کے اندر وزیر اعظم صاحب کی اہلیت کے بارے میں یہ جو بینچ ہے یہ کیا لکھتا ہے، اس کے اوپر بھی نظر ہوگی۔ سیاسی طور پر حوصلہ افزائی عدلیہ کی جو لوگ کریں گے، عدلیہ کو مزید مخمصے میں ڈال دیں گے، کیونکہ دوسری جانب سے عدلیہ کے اوپر سیاسی تعصب کے الزامات لگیں گے۔ عدلیہ کے لیے جو ڈائلما ہے بڑا واضح ہے، وہ دوسرے مقدمات میں جو حکومت کے خلاف جائیں گے فیصلے کریں یا حکومت کے رویے کو برداشت کریں۔ فوج کے لیے بھی ناظرین معاملات کچھ اتنے صحیح نہیں ہیں۔ سیاسی حد تک جمہوریت کے لیے معاملات ٹھیک ہیں، سیاست سے فوج دور ہے اور مجبور بھی ہے زیادہ اپنا سیاسی رول پلے کر کے، جو اس نے ماضی میں مار کھائی ہے اس کی نہ فوج متحمل ہو سکتی ہے، نہ ملک اور نہ جمہوریت۔ لیکن دوسری طرف وزیر اعظم کنوکٹ ہو گئے ہیں، جمہوری تقاضے یہ کہتے ہیں کہ ان کا حکم بجا لائیں، میٹنگ میں بیٹھنا بھی پڑتا ہے۔ میٹنگ میں بیٹھتے ہیں تو نقاد یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ اور گیلانی اور زرداری صاحب کے ساتھ آپ کھڑے ہیں تو ان دونوں کے ہاتھ میں بھی آپ کا ہاتھ ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ اگر شدید کشیدگی ہو گئی، احتجاج شروع ہو گیا، مارا ماری شروع ہو گئی، نظام مفلوج ہو گیا، اداروں کے تحفظ کا معاملہ آئے گا، عدالت جب پکارے گی اپنی مدد کے لیے تو ثالثی کا کردار ادا کریں گے، کیا کریں گے؟ ریاست کو خطرہ تو محسوس ہو رہا ہوگا مگر سیاست میں پڑنا نہیں چاہتے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا فوج کے لیے۔ عملاً ناظرین اس وقت پاکستان کے اندر 5 نظام کام کر رہے ہیں۔ پہلا نظام وہ ہے جو حکومت اور اتحادی جماعتوں کا انتظام ہے، وہ عدلیہ کے بغیر، قانون کے بغیر اپنا کام کیے چلے جا رہے ہیں۔ ایک عدلیہ کا اپنا دائرہ ہے جو دوسرا نظام ہے، اس کے اندر وہ فیصلے دیے جا رہے ہیں اور توقع یہ کر رہے ہیں کہ فیصلوں کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ ایک اپوزیشن کا اپنا خول ہے، وہ اپنی کیلکولیشن کرتی پھر رہی ہے کہ کتنے نمبرز ہیں ہمارے پاس، سونامی لائیں نہ لائیں، آپس میں لڑیں یا مل بیٹھیں۔ ایک فوج کا ایک اپنا مدار ہے، وہ ڈیفنس ایریاز کے اوپر فوکسڈ ہے، وہ افغانستان کو دیکھ رہی ہے، سیاست سے بہت دور ہے۔ اور ایک 5واں نظام ہے جو عوام کا نظام ہے، عوام پریشان اور بے حال ہیں۔ یہ 5 نظام ایک ملک کے اندر عملاً پیرل چل رہے ہیں۔ there is nothing that holds this country together internally۔ اگر یہ حالات ناظرین نہ بدلے تو میں تمام احتیاط کے ساتھ آپ کو بتا سکتا ہوں، اگر یہ حالات اور روش نہ بدلی کہ سیاسی لڑائی جب بڑھے گی، اندرونی خلفشار ہوگا، عدلیہ کا حکم ہوگا، فوج کی طلبی ہوگی اور حزب اختلاف کو شاید فوج کی طلبی کو عشیر بعد دینی پڑے۔ اگر ایسا معاملہ ہوا اور حکومت وقت اپنے معاملات پر اڑی رہی تو وحید کاکڑ فارمولہ جلد کیانی کے ہاتھ میں آئے گا، یعنی نظام کے اندر جو بڑے سورسز آف ٹربل ہیں ان کو آپ کو نیوٹرلائز کرنا ہوگا اور اس کے بعد جمہوریت کو توڑے بغیر نظام کو آگے چلوانا ہوگا۔ یہ اس صورت میں ہوگا اگر یہ روش قائم رہی جس کا آغاز ہو چکا ہے، یعنی جو کچھ مرضی آپ کر لیں، ہم نے آپ کا فیصلہ نہیں ماننا اور وہی کرنا ہے جو ہمارا دل ہے۔ یہ حالات اس طرف جا رہے ہیں جو میں نے آخر میں اشارہ کیا۔ جنرل وحید کاکڑ فارمولہ جنرل کیانی کے ہاتھ میں، عدلیہ کے حکم کے اوپر اپوزیشن کی آشیرواد کے ساتھ۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔